ابن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص کو عمان کے بادشاہ جعفر بن جلندی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ سن کر جعفر نے مجھے کہا کہ اس نبی امی کی بابت رہنمائی میری کرو، کیونکہ تمہاری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ خیر ہی کا حکم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود عمل فرماتے ہیں، اور جس امر کو وہ منع فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ خود اس سے باز رہتے ہیں۔ وہ کسی پر غالب ہو کر اتراتے نہیں ہیں۔ لوگ ان پر غالب ہوں تو صحابہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ایفائے عہد کی تاکید کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً سچے نبی ہیں۔ علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عباد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عباد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ ان کا فرمانا ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خوم تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم دعوت کس بات کی دے رہے ہو؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عباد نے کہا کہ اے عمرو، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے والد عاص تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی پہلے انہی کی رائے پر تھا، یعنی گمراہ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم نے کب ان کی پیروی کی؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم کس جگہ اسلام لائے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو عباد نے پوچھا کہ اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ قوم نے نجاشی کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بادشاہ برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے ثقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر اب کہتا ہے کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ تو عباد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ روم ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ تو عبد کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟
تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نجاشی پہلے ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا کہ اللہ کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا۔ اور جب اس کو اطلاع ہرقل کو ہوئی اس بات کی تو اس کے بھائی یناق نے یہ کہا کہ کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ تو ہرقل نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا ہے اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص لالچ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، عبد نے حیرانگی سے کہا کہ عمرو بن عاص کو کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ تو عباد نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم، زیادتی، بدکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع فرماتے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان ہو جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ تو عبد نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، تو یہ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ تو جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی اسے تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ کہنے لگا کہ اے عمرو، کیا ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چر لیتے ہیں؟ تو حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو کہنے لگا کہ واللہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود ان کو مان لے گی، اس بات کو مان لے گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اندر بلا لیا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر کھول کر خط پڑھا اور پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ تو حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقہور ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سارے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، پھر تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ تو بادشاہ نے اس بات پر کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ، اس کے بعد
میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا تو بھائی نے کہا کہ عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ ناظرین کرام، دوسرے دن کہتے ہیں کہ پھر بادشاہ کے پاس میں واپس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس پھر واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہیں ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا ہے، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں بات کی اور بولا کہ یہ پیغمبر اب تک جن پر غالب آ چکے ہیں اور ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا اس نے دعوت قبول کی، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔